جی ناظرین السلام علیکم، اور تین بہت اہم خبریں آپ سب کے لیے۔ ایک تو یہ ہے جو اس وقت سب سے بڑی خبر سرکولیٹ ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق مسعود نے ایک خط لکھ دیا ہے۔ خط بھی مجھے آپ کو نہیں لکھا، چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھا ہے، اور اس میں کچھ ناراضی کا اظہار کیا گیا ہے، کچھ خدشات کا اظہار ہے، کچھ ممکنات اور امکانات کی بات ہے، کچھ چیزوں پر خفگی کا اظہار ہے۔ یہ سارا معاملہ ہوا کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے جناب معزز عمر عطیہ بندیال صاحب نے پچھلے دنوں ایک تقریر کی، اور اس تقریر میں بہت ساری باتیں کی، تو اس تقریر کے اوپر کچھ اعتراضات اٹھا دیے ہیں، اور یہ اعتراضات جو جوڈیشل کمیشن والی تعیناتی تھی اس کے حوالے سے بھی اٹھائے گئے ہیں، کچھ اور چیزوں کے حوالے سے بھی ہیں۔ یہ بہت خطرناک اور خوفناک بات ہے کہ چیف جسٹس کے اپنے جسٹسز جو ایک ہی بلڈنگ میں بیٹھتے ہیں، ساتھ ساتھ رہتے ہیں، اور ان کے اتنے واضح اختلافات ہوں۔ پہلے اس طرح کا کام قاضی فائز عیسیٰ صاحب، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کیا کرتے تھے، اب جسٹس سردار طارق مسعود صاحب بھی ان کے ساتھ اس میں شامل ہیں۔ چیف جسٹس صاحب کی پوزیشن کافی کمپرومائزڈ ہو گئی ہے۔ اپنے ہی لوگ جب آپ کی کریڈیبلٹی پر اور آپ کی باتوں پر، آپ کی تقریروں پر سوال اٹھا دیں تو پھر آپ کے لیے ایگزسٹ کرنا، رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کوئی اور ملک ہوتا، کوئی اور جگہ ہوتی تو شاید اس کے بعد یا اس سے پہلے جو واقعات ہوئے ہیں اس کے بعد کوئی بڑا عہدیدار جس کے منصب کے اوپر سوال کیا جا رہا ہو وہ استعفیٰ دے دیتا اور مستعفی ہو جاتا، لیکن یہاں ذرا صورتحال مختلف ہے۔ وہ خط ایگزیکٹلی کیا ہے، کن خدشات کا اظہار کیا گیا ہے، کن باتوں پر ناراضی کا اظہار کیا گیا ہے، اور کون سے خوف ہیں جو اس خط کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان جناب عمر عطیہ بندیال کے کنڈکٹ پر کیا سوالات اٹھائے گئے ہیں، یہ ایک تو آج کا موضوع ہے۔ دوسرا موضوع، مریم نواز صاحبہ نے گفتگو کی آج، پریس ٹاک کی، اور اس پریس ٹاک کے اندر انہوں نے بڑے عجیب و غریب قسم کے ہی باتیں اٹھائی ہیں۔ ایک تو یہی ہے کہ وہ مہنگائی ہو گئی اور یہ سارا کچھ حکومت کوشش کر رہی ہے، اس سب سے الگ دو تین باتیں اس میں بہت خطرناک تھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایکسٹینشن کے حوالے سے جب ایک سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا میں اپنے اصول پر قائم ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کے کوچ کا ذکر کیا کہ کوچ ہی نے پٹیاں پڑھاتے ہیں، ان کا تحفظ کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ سوال اٹھایا کہ لاڈلے کو تحفظ کون دے رہا ہے، اور جب ان سے پوچھا گیا آپ کے خیال میں کون دے رہا ہے تو انہوں نے بات کو گول کر دیا، انہوں نے کہا اللہ ہی جانے کون دے رہا ہے۔ تیسری اہم خبر، عمران خان صاحب کا آج قوم سے خطاب تھا، اور اس کے اندر عمران خان پہلی دفعہ ایک متحمل انسان کے طور پہ نظر آئے، ایک مجہول اور ہذیان بکنے والا اور ہیجان خیز قسم کے انسان نظر نہیں آئے۔ اور معیشت کے حوالے سے بھی انہوں نے جو باتیں کی، انہوں نے کہا جی کہ میرے پاس ساری چیزوں کا حل نہیں ہے، لیکن الیکشن فوری طور پہ کرائے جائیں۔ باتیں تو وہی پرانی ہیں، لیکن جو عمران خان کا کنڈکٹ تھا آج، وہ ان کے ماضی کے کنڈکٹ سے بہت مختلف تھا۔ تو کیا عمران خان کو کہیں سے سکون ملا ہے، کہیں سے ٹھنڈی ہوائیں آئی ہیں؟ کیا ان کے اوپر جو عطاب آیا ہوا تھا وہ کم ہونے لگا ہے؟ کچھ کوارٹرز کیا عمران خان کے سوشل میڈیا سے ڈر گئے ہیں؟ کچھ لوگ اس کو شہباز گل کی آج جو ضمانت منظور ہوئی اس کے ساتھ بھی ریلیٹ کر رہے ہیں۔ یہ تیسرا موضوع ہوگا ہماری گفتگو کا، ان پر ہم بات کریں گے۔ پہلے بات کر لیتے ہیں جناب قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق مسعود نے ایک خط لکھا۔ اچھا،
قانونی ماہر میں بھی نہیں ہوں، قانونی ماہر آپ بھی نہیں ہیں، لیکن ہم سب جاننا چاہتے ہیں، بات بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم بات اس طریقے سے کرنا چاہتے ہیں کہ نہ عدالتوں کی توہین ہو، نہ کسی کی تصحیح ہو، لیکن ہمیں بات بھی سننی ہے۔ تو میں نے اس کا یہ حل سوچا کہ اس خط کے کچھ مندرجات جو اہم ہیں وہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتے ہیں۔ انہی کی زبان ہے، نہ میں نے کچھ کہا نہ آپ نے کچھ کہا، آپ نے جو سنا زبان میری ہو سکتی ہے، آواز میری ہو سکتی ہے، یہ الفاظ میرے نہیں ہیں، یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کے الفاظ ہیں۔ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ 15 سپٹمبر کی ڈیٹ ڈلی ہوئی ہے۔ یہ خط کس کس کو بھیجا گیا، جناب ذرا نام سن لیں، اس کی کاپیاں، ایڈریس کسے کیا گیا، مثلا کرتے ہیں نا وہ بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب والا نا، تو اب اس میں کس کو ایڈریس کیا گیا؟ ایک نہیں، بہت سارے لوگوں کو ایڈریس کیا گیا، ایک طرح سے سب کو گواہ بنایا گیا۔ اس میں ایڈریس کیا گیا سب سے پہلے جناب جسٹس عمر عطا بندیال، چیف جسٹس آف پاکستان۔ دوسرے نمبر پر ایڈریس کیا گیا جناب جسٹس اعجاز الحسن، رکن جوڈیشل کمیشن آف پاکستان، جوڈیشل کمیشن۔ تیسرے نمبر پر جناب جسٹس سید منصور علی شاہ، رکن جوڈیشل کمیشن۔ اب تک آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ معاملہ جوڈیشل کمیشن کا ہی ہے اور اعتراضات اسی پہ ہیں۔ جناب جسٹس سرمد جلال عثمانی، رکن جوڈیشل کمیشن۔ جناب اعظم نذیر تارڑ، وفاقی وزیر قانون و انصاف، رکن جوڈیشل کمیشن۔ جناب اشتر اوصاف علی، اٹارنی جنرل، رکن جوڈیشل کمیشن۔ جناب اختر حسین، نمائندہ پاکستان بار کونسل، رکن جوڈیشل کمیشن۔ اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن بذریعہ صدر، ان کے نام یہ خط لکھا گیا ہے، ایک فرد کے نام نہیں۔ اور لینگویج انتہائی تمیزدار ہے، کوئی اس میں برا لفظ، کوئی بدتمیزی یا اس طرح کی چیز نہیں ہے، بہت اچھے لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ اور آغاز ہوا ہے، جو ایڈریس ہوتا ہے نا، جناب، حضرت، حضور، جناب والا، جناب عالی، تو وہ جو ہم درخواست میں لکھتے تھے یا لیٹر میں لکھتے تھے اسکول کے زمانے، یہ انہوں نے لکھا ہے معزز حضرات، اور معزز حضرات سے مراد ہے وہ جو اوپر لوگ ہیں۔ اب یہ دو جسٹسز سپریم کورٹ کے کہہ رہے ہیں، دونوں نے ایک ہی لکھا، لہذا ہم دونوں کی زبان سے بچیں۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے ہمیشہ کوشش کی کہ غیر ضروری تنازع سے گریز کریں اور قوم کے سامنے سپریم کورٹ کو ایک وحدت کی صورت میں پیش کریں، تاہم، اس کے بعد لفظ ہے تاہم، 12 سپٹمبر 2022 کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے نئے عدالتی سال کی افتتاحی تقریب کے موقع پر عزت مآب جناب چیف جسٹس آف پاکستان کے خطاب نے ہمیں ششدر اور نہایت مایوس کیا، یعنی حیرانگی بھی ہوئی اور ڈس اپوائنٹمنٹ بھی ہوئی۔ آگے لکھتے ہیں کہ اس تقریب کا مقصد، جیسا کہ چیف جسٹس نے اس تقریب میں بیان کیا، کہ یہ تھا کہ ہم اپنی ترجیحات کا اگلے سال کے لیے تعین کریں اور اگلے عدالتی سال کے لیے تصور وضع کریں، لیکن چیف جسٹس نے اس کے علاوہ بھی بہت کچھ کہا ہے۔ یعنی ایک نئے سال کی ترجیحات کرنی ہے تو اس میں چیف جسٹس صاحب نے ایک تقریر کی، لیکن اس میں کچھ ایسی باتیں تھیں جو نظام انصاف کے ان علمبرداروں کے نظر میں غلط تھیں، تو انہوں نے کہا اس کو کلیریفائی کرنا چاہیے۔ اچھا، انہوں نے کہا اس کے علاوہ ہی بہت کچھ، انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلوں کا دفاع کیا، اس کے فیصلوں پر کی جانے والی تنقید کا جواب دیا اور سپریم کورٹ کی جانب سے یک طرفہ طور پر بات کی۔ سپریم کورٹ تنہا چیف جسٹس پر مشتمل نہیں ہے۔ دوبارہ سنیے، یہ اب دونوں ججز لکھ رہے ہیں، معزز ججز، سپریم کورٹ تنہا چیف جسٹس پر مشتمل نہیں بلکہ اس میں سپریم کورٹ کے تمام جج شامل ہیں۔ چیف جسٹس نے زیر سماعت مقدمات پر تبصرہ بھی کیا جو کہ نہایت پریشان کن تھا۔ انہوں نے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور اس کے موجودہ اور سابق عہدیداروں کے بارے میں غیر ضروری اور اہانت آمیز باتیں کی اور ان پر سیاسی
پارٹی بازی کا الزام لگایا کیونکہ ان کی جانب سے مذکورہ مقدمے میں فل کورٹ کی درخواست کی گئی تھی۔ اب آپ کو کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ فل کورٹ، ٹھیک ہے، لیکن میں خود نہیں کچھ کہتا، انہی کے الفاظ پڑھوں گا۔ چونکہ سپریم کورٹ نے ان کی درخواست مسترد کر دی تھی تو چیف جسٹس ان کی اہانت اور ان کی طرف محرکات کی نسبت نہیں کر سکتے تھے۔ کورٹ نے جو کچھ کیا اس سے جواز دینے کے لیے چیف جسٹس نے مزید کہا جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ اس درخواست کی کوئی قانونی بنیاد نہیں تھی۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا آئین سپریم کورٹ سے تقاضا کرتا ہے کہ وہ فیصلہ دے، لیکن جو امر سب سے، اب یہ دو جسٹسز صاحبان معزز کیا کہہ رہے ہیں، جو امر سب سے زیادہ نامناسب اور غیر معقول تھا۔ یہ نامناسب اور غیر معقول یہ الفاظ کس کے لیے استعمال ہو رہے ہیں آپ جانتے ہی ہیں، تو وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے کام اور فیصلوں کا ذکر تھا۔ آئین کے تحت جوڈیشل کمیشن ایک الگ اور خود مختار ادارہ ہے۔ چیف جسٹس نے کہا جوڈیشل کمیشن نے اپنے چیئرمین کی جانب سے تجویز کیے امیدواروں کی منظوری نہیں تھی، یعنی چیف جسٹس صاحب نے جو امیدوار سجیسٹ کیے تھے جوڈیشل کمیشن نے اس کی منظوری نہیں دی، یہ سارا آپ کو پتہ ہے۔ اور انہوں نے وفاقی حکومت کے نمائندوں عزت مآب وزیر قانون، عزت مآب اٹارنی جنرل پر الزام رکھا اور اپنی ناراضی کا اظہار کیا۔ کسی بھی صورت میں جوڈیشل کمیشن کے چیئرمین کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا جو کہا گیا۔ اچھا، اب آپ کو تھوڑا یاد آ گیا ہے، وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا تھا کہ وہ ارکان ریجیکٹ ہو گئے ہیں، پھر آڈیو لیک ہو گئی تھی، پھر اس آڈیو پہ سوالات اٹھنے لگ گئے تھے، اور جب یہ اجلاس ہوا تھا تو اجلاس کنکلوڈ نہیں ہو سکا تھا۔ محترم چیف جسٹس صاحب اٹھ کر چلے گئے تھے، اعجاز الحسن صاحب بھی ان کے ساتھ اٹھ کے چلے گئے تھے۔ تو اب جو اعتراضات ہیں، چیف جسٹس جوڈیشل کمیشن کے چیئرمین ہیں، اس لیے اس کے فیصلوں کی تعمیل کی ذمہ داری دوسروں سے زیادہ ان پر آتی ہے۔ یعنی اگر جوڈیشل کمیشن کا کوئی فیصلہ ہوا ہے تو چیئرمین پہ زیادہ لاگو ہوتا ہے۔ چیف جسٹس کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اس کے ارکان پر حملہ کریں، چیف جسٹس کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ان کے ارکان پر حملہ کریں، اور وہ بھی عوام کے سامنے صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے ان امیدواروں کی تائید نہیں کی۔ بات اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ چیف جسٹس نے جو کہا وہ ریکارڈ کے بھی خلاف تھا۔ یہ جو بات ہے نا، یہ بہت خطرناک ہے۔ اب میں نہیں کہہ رہا، لیکن اس میں تو یہ کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، از اے لائر۔ چیف جسٹس نے جو کہا وہ ریکارڈ کے بھی خلاف ہے، جیسا کہ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کے بغیر اجازت جاری کیے آڈیو ٹیپ سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ یعنی وہ جو آڈیو ٹیپ جاری ہوئی تھی اس کے سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے۔ یہ درست نہیں کہ ان کے امیدواروں کی تائید جوڈیشل کمیشن کے 4 ارکان نے کی۔ عزت مآب جسٹس سرمد عثمانی نے ان کے تمام امیدواروں کی تائید نہیں کی۔ اس اجلاس کو پہلے سے طے شدہ کہنا بھی غلط تھا، اور یہ بھی کہ یہ اجلاس ملتوی کیا گیا۔ اجلاس کے دوران جب چیئرمین اپنا ہدف حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے تو انہوں نے جوڈیشل کمیشن کی اکثریت کے فیصلے کو خود پر حملہ سمجھا اور میٹنگ چھوڑ کر چلے گئے۔ جوڈیشل کمیشن کے تمام ارکان بشمول اس کے چیئرمین برابر ہیں۔ آئین نے چیف جسٹس پر صرف ایک اضافی ذمہ داری ڈالی ہے کہ وہ اس کے چیئرمین کے طور پر کام کریں، باقی سارے ارکان برابر ہیں۔ آئین یہ لازم کرتا ہے کہ جوڈیشل کمیشن اپنے کل ارکان کی اکثریت سے ججز نامزد کرے۔ 28 جولائی 2002 کے مذکورہ اجلاس میں جوڈیشل کمیشن نے چیئرمین کے تجویز کردہ 5 امیدوار منظور نہیں کیے، رائٹنگ میں آ گیا۔ اگرچہ چیف جسٹس نے کہا کہ آئینی اداروں کی تحقیر، ان کے تقدس کی پامالی یا ان پر حملہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن خود چیف جسٹس نے، سنیے اب ذرا، لیکن خود چیف جسٹس نے جوڈیشل کمیشن کا فیصلہ نہ مان کر اس کی تحقیر کی ہے۔ یہ میرے آپ کے ہما شما کے بارے میں بات نہیں ہو رہی، یہ چیف جسٹس آف پاکستان کے بارے میں 2 بڑے آنیسٹ ججز بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ اچھا،
لیکن چیزیں ان کی تحقیر کی ہے۔ جوڈیشل کمیشن کے کئی اجلاسوں میں دونوں زیر دستخطی اقلیت میں رہے، یعنی قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور سردار طارق مسعود صاحب، دونوں کی بات کئی دفعہ جوڈیشل کمیشن میں مانی نہیں گئی اور وہ اقلیت میں رہے، لیکن ایک دفعہ بھی عوامی خطاب میں جوڈیشل کمیشن کے کسی رکن کی سرزنش یا اس کے بارے میں بدگمانی کریٹ نہیں کی۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری بھی باتیں کئی دفعہ نہیں مانی گئیں جوڈیشل کمیشن میں، بعض اوقات اکثریت تھی اور ارکان ادھر تھے، لیکن ہم تو میڈیا میں نہیں گئے، ہم نے تو آڈیو لیکس نہیں کی، ہم نے تو تقریریں نہیں کی۔ اس امر پر ابھی تھوڑا سا رہ گیا، یہ غور سے سنیے، ایک لفظ یہ ہسٹری ہے، اس امر پر بھی سوالیہ نشان ہے۔ کیا ہمیں اپنے آپ کو فیصلہ شدہ مقدمات کی تعداد پر داد دینی چاہیے جبکہ 1/3 سے زیادہ سپریم کورٹ خالی پڑی ہے؟ یعنی ابھی ججز تعینات ہی نہیں ہوئے تو اب شادیانے کس چیز کے بجا رہے ہیں؟ عدالت پوری ہوتی تو یقیناً کہیں سے زیادہ، اس سے کہیں زیادہ مقدمات کا فیصلہ کر چکی ہوتی۔ ہم نے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بنانے کے لیے متعدد بار جوڈیشل کمیشن کے چیئرمین کو ان کی جانب سے اعلان کی گئی گرمیوں سے چھٹیوں سے پہلے اور بعد میں بھی کہا تاکہ سپریم کورٹ میں تعیناتی کے لیے نامزدگیاں کی جائیں۔ اس امر کی فوری طور پر اہمیت دینے کے لیے ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ان آسامیوں کو پر نہ کرنا ایک آئینی فریضے سے لاپرواہی اور غفلت کی روش ہے، لیکن اسے قابل اعتنا نہیں سمجھا گیا۔ سپریم کورٹ کو معذور نہیں چھوڑا جا سکتا جب تک کہ ارکان چیف جسٹس کے الفاظ میں چیئرمین کے تجویز کردہ امیدواروں کی تائید کریں، یعنی جب تک اس کا فیصلہ نہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک میرے ارکان نہیں مانیں گے تو فیصلہ نہیں ہوگا۔ آخری پیرا، ہم چیف جسٹس کے دائیں اور بائیں بیٹھے تھے جب وہ اپنی تقریر پڑھ رہے تھے، لیکن تقریب کے وقار کے تحفظ کی خاطر ہم چیف جسٹس کی تقریر کے دوران خاموش رہے۔ چونکہ چیف جسٹس کی تقریر کی اشاعت میڈیا میں وسیع پیمانے پر کی ہوئی ہے، اس لیے ہم یہ وضاحت دینے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ ہماری خاموشی کو غلط مفہوم پہناتے ہوئے اسے رضامندی سے تعبیر نہ کیا جائے۔ آپ کے مخلص جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس سردار طارق مسعود۔ جناب، یہ وہ خط ہے۔ اب اس کے بعد چھوڑ دیں اس بات کو، کیا ہوا یہ ہم نہیں بات کر سکتے۔ اب بات کر لیتے ہیں مریم نواز نے جو آج کہا کہ عمران خان کا کوچ کون ہے اور لاڈلے کو تحفظ کون دے رہا ہے۔ بالکل پہلے والی خبر اور اس خبر کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے اور میں اس کو تسلیم کرنے سے انکار ہوں۔ یہ دوسری خبر ہے، دونوں میں کوئی کوریلیشن نہیں ہے، اتفاق ایسا ہے کہ دونوں خبریں ساتھ آ گئی ہیں۔ تو جناب دوسری خبر یہ ہے کہ مریم نواز بڑا گرجی برسی، ایکسٹینشن کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ اپنے اصول پر قائم ہے، کسی طرح بھی وہ ماضی وہ جو ہے نا بین قسم کے جوابات جو ہیں وہ اب نہیں دینا چاہتی، وہ ایکسٹینشن کے حق میں نہیں ہے۔ عمران خان کا کوچ کون ہے اور لاڈلے کو کون تحفظ دے رہا ہے، یہ سوچنا چاہیے مجھے بھی، آپ کو بھی، اور اس کا پہلے والے خط سے جو میں نے پڑھا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو بڑی دبنگ پریس کانفرنس کی، عمران خان کے خوب لتے لیے، مذہب کے حوالے سے جو عمران خان گفتگو کرتے ہیں اس پہ مریم نواز نے بہت اچھی گفتگو کی، اور انہوں نے ایک سیاسی قائد کی حیثیت سے نہیں، ایک ماں کی حیثیت سے گفتگو کی کہ ان کے بچوں کو کیسے اسلام کی ترغیب دی جا رہی ہے اور مذہب کے بارے میں کس طرح غلط مرد گفتگو کی جا رہی ہے۔ تیسری خبر یہ تھی، عمران خان صاحب آج بڑے پرسکون تھے اور یوں لگ رہا تھا، لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہیں کہیں سے کچھ یقین دہانیاں ہوئی ہیں، کوئی ملاقاتوں میں اضافہ ہوا ہے جس کی وجہ سے انہیں یوں لگتا ہے کہ اب معاملات ان کی مرضی سے طے ہو جائیں گے۔ معاملات کیا ہیں؟ جلدی الیکشن کا اتنا مسئلہ نہیں ہے، جلدی الیکشن کے پیچھے بھی ایک ہی بات ہے، وہ خود چیف آف آرمی اسٹاف کی تعیناتی کرنا چاہتے ہیں، بس یہ اختیار ہونے چاہیے۔ اگر وہ چیف آف آرمی اسٹاف کی تعیناتی اپوزیشن لیڈر کے تحت کر دیں، انہیں الیکشن کی کوئی جلدی نہیں ہوگی۔ ایک نقطے پہ اٹکی ہوئی ہے، نون لیگ کیا رویہ اختیار کرتی ہے،
18 سپٹمبر کو شہباز شریف اور نواز شریف کی ملاقات ہو رہی ہے. اس ملاقات کے اندر بہت ساری باتیں کلیئر ہوں گی اور یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ ایکسٹینشن دی جائے گی کہ نہیں. عمران خان لانگ مارچ نکالنا چاہتے ہیں، بڑی خوشی سے حکومت کو انہیں اجازت دینی چاہیے. یہ جمہوری طریقہ ہے، لانگ مارچ نکالیں، توڑ پھوڑ نہ کریں. انسانی جانوں کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، ضرور لانگ مارچ کریں. تو لانگ مارچ سے تو حکومتیں نہیں جاتی. عمران خان کو کرنے دینا چاہیے، کسی قسم کی رکاوٹ نہیں پیدا کرنی چاہیے. عمران خان کا اعتماد مریم نواز کا عمران خان کے کوچ اور لاڈلے کو تحفظ دینے والوں کے بارے میں بات، شہباز گل کی رہائی اور چیف جسٹس کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق مسعود، یہ چاروں علیحدہ خبریں ہیں. کوئی ان کے درمیان کوریلیشن تلاش کرنے کی کوشش نہ کرے. پھر ملاقات ہوگی.